اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب صفت الصلاۃ، کتاب کنز الدقائق ہم پڑھ رہے ہیں اور نماز کا بیان چل رہا ہے۔ آج کا جو لیسن ہے یہ نماز کی صفت کے متعلق ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے ہم نے نماز کی شرائط پڑھ لی۔ شرائط کا کیا معنی؟ شرائط کا معنی یہ ہے کہ جب تک وہ کنڈیشن فلفل نہیں ہوں گی تب تک آپ کی نماز شروع ہی نہیں ہوگی، اور اگر درمیان میں، اور وہ شرط جو ہے آخر نماز تک برقرار رہنی چاہیے۔ اگر درمیان نماز میں بھی کوئی شرط مفقود ہو جاتی ہے، یعنی کہ آپ کمپلائی نہیں کرتے اس کنڈیشن کے ساتھ، تو آپ کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان شرائط کو جاننا اس لیے ضروری ہے کہ پھر ان کے اوپر آپ فروعی مسائل نکال سکتے ہیں۔ مثلا طہارت کیا ہے؟ نماز کے لیے شرط ہے، بغیر طہارت کے نماز نہیں ہوگی۔ اگر کسی شخص کا درمیان میں نماز میں وضو ٹوٹ گیا، شروع میں تو وضو تھا، درمیان میں ٹوٹ گیا، تو ایسے شخص پر ہم کیا حکم لگائیں گے؟ جی، اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی، وہ آگے نہیں کنٹینیو کر سکتا جب تک کہ وہ وضو کر کے نہ آ جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ شرائط کا فائدہ ہے۔ اب ہم صفت صلات جب کہہ رہے ہیں تو یہ نمازی کی صفت کا بیان کر رہے ہیں، نماز کی نہیں۔ ہم اب تک تو نماز کے وسائل اور مقدمات کا بیان تھا کہ کون کون سی چیزیں ریکوائرمنٹ ہے نماز کے لیے۔ اب یہاں سے مصنف رحمہ اللہ مقصود یعنی نماز کو ذکر کریں گے۔ اہل لغت کے نزدیک وصف اور صفت دونوں جو ہیں سینونیمس ہیں، مترادف الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، وصف اور صفت۔ ہم اچھا، اب اس کے اندر کون کون سی چیزیں بتائیں گے کہ نماز کے فرائض، واجبات، سنتیں، مستحبات جنہیں مندوبات بھی کہا جاتا ہے، یہ ساری کے ساری نماز کی صفات بنیں گی۔ ہم دیکھیے، سب سے پہلے کیا فرماتے ہیں؟ فرضها التحریمۃ والقیام والقراءۃ والرکوع والسجود والقعود الاخیر قدر التشہد والخروج بسنعہ۔ جی، سب سے پہلے نماز کے فرائض کا ذکر کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ فرائض نماز میں تکبیر تحریمہ ہے، قیام یعنی کھڑا ہونا ہے، قراءت یعنی کہ کچھ حصہ قرآن کا پڑھنا، رکوع رکوع کرنا، اور سجود سجدہ کرنا، قعود قعود الاخیر یعنی کہ آخری قاعدہ کرنا، القعود الاخیر یعنی آخری قاعدہ کرنا، قاعدہ اخیرہ۔ قاعدہ اولا کا کیا معنی؟ جو 2 رکعت کے بعد، 4 رکعت کی اگر نماز ہو تو پہلی 2 رکعتوں کے بعد جو بیٹھنا ہوتا ہے اسے قاعدہ اولا کہا جاتا ہے، پہلا والا بیٹھنا۔ پھر قاعدہ اخیرہ یعنی کہ وہ قاعدہ کہ جس میں آپ نے درود و ابراہیم وغیرہ پڑھ کے آخر میں سلام پھیرتے ہیں، تو جس قاعدے میں سلام پھیرا جاتا ہے اسے قاعدہ اخیرہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قاعدہ اخیرہ فرائض میں سے ہے، قاعدہ اولا واجبات میں سے ہے، دونوں میں فرق اچھی طریقے سے یاد رکھنا، ٹھیک ہے۔ اور آخری چیز انہوں نے کہا کہ والخروج بسنعہ، سنعہ صنعتون سے بنا ہوا ہے، اس کا کیا معنی؟ کہ کوئی چیز مینوفیکچر کرنا یا بنانا، اوکے، خود انوینٹ کرنا اسے کہتے ہیں بسنعہ، اپنے عمل سے کرنا، والخروج بسنعہ یعنی اپنی خود کی ایکشن کے ذریعے نماز سے باہر نکلنا۔ بھئی سلام جو ہے نماز کے اندر آپ کر سکتے ہیں کیا؟ السلام علیکم وعلیکم السلام؟ نہیں کر سکتے، کیوں؟ کیونکہ یہ نماز کے منافی عمل ہے، ٹھیک ہے، نماز کے منافی عمل ہے۔ تو اب نماز کے آخر میں تکبیر تحریمات سے تو آپ داخل ہو گئے، نماز سے باہر کیسے نکلیں گے؟ باہر نکلنے کے لیے آپ کو ایک ایسا کام کرنا پڑے گا جو نماز کے منافی ہو، اور سلام نماز کے منافی ہے، اسی لیے جو ہے سلام پھیرنے سے آدمی کی نماز ختم ہو جاتی۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں فرائض میں سے ہیں۔ تو نماز میں کل 6 فرائض ذکر کیے، یہ نماز کے اندر کے فرائض ہیں، اور شرائط کو نماز کے باہر کے فرائض بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں تکبیر تحریمہ، تحریمہ سے مراد حرام کرنے والی،
हाँ, तहरीमतु सिर्फ लिखा उन्होंने। तहरीमतु आई तकबीरु तहरीमतु, तकबीरु तहरीमतु। तो यहाँ तहरीमा से क्या मुराद है? तकबीर तहरीमा मुराद है। मुसन्निफ ने तकबीर क्यों लफ्ज नहीं लिखा? भाई तकबीर का माना होता है अल्लाह अकबर कहना, और ये तो नमाज के फराइज में से, तो यूं कहना चाहिए था ना कि अत तकबीर वल क़ियाम वल क़िराअतु, ऐसे कहना चाहिए था। लेकिन मुसन्निफ ने क्या कहा? तहरीमतु। क्यों? क्योंकि तकबीर जो है नमाज में बहुत सारी होती है। पहली वाली भी होती है रुकू में जाते वक्त, रुकू से उठते वक्त, सजदे में जाते वक्त, सजदे से उठते वक्त, ये तो सारी तकबीरें होती है अल्लाह अकबर कह करी आप उमूमन जाते हैं, बराबर, सिवाय रुकू से उठते वक्त। ठीक है, तो बाकी तमाम में तकबीरें कही जाती हैं, लेकिन हर तकबीर तकबीर तहरीमा नहीं होती। सिर्फ पहली तकबीर को तकबीर तहरीमा कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हराम करने वाली तकबीर है। हराम करने वाली का क्या मतलब? यानी नमाज के मुनाफी कामों को ये हमें रोक देती है, यानी वो काम हम पर हराम हो जाते हैं जो हमारे लिए जायज थे टेम्पररीली, नमाज के दौरान वो काम हराम हो जाती है, जैसे कि चलना फिरना, बात करना, कलाम करना, खाना पीना, सोना, ये सारे काम जो हैं, जो मेरे हमारे लिए पहले जायज थे, मुबाह काम है, लेकिन नमाज के अंदर ये काम जायज नहीं है, हराम हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस तकबीर को तकबीर तहरीमा कहा जाता है। तो तकबीर तहरीमा नमाज में हमें दाखिल करती है, सलाम हमें नमाज से खारिज करता है। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ तकबीर, क्योंकि अगर तकबीर कहते तो मल्टीपल तकबीरें हो सकती थी, इसीलिए यहां पर उन्होंने सिर्फ तहरीमा का लफ्ज इस्तेमाल किया, ताकि पता चल जाए कि हम सिर्फ तकबीर तहरीमा की बात कर रहे हैं जो कि फर्ज है, बाकी तकबीरें फर्ज नहीं है। ठीक है, उसका जिक्र आगे आएगा। सिर्फ पहली अल्लाह अकबर ये फर्ज है। जी। और ये क्यों? अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया व रब्बिका फकब्बिर, और आप अपने रब की तकबीर बयान करें। सूरह मुद्दस्सिर में अल्लाह ने फरमाया व रब्बिका फकब्बिर, तो तकबीर हम करते हैं इसीलिए। हम्म तमाम मुफस्सिरीन का इस बात पर इजमा है कि कब्बिर जो सीगा है फेले अम्र, तो ये सीगा अम्र है, और अम्र वुजूब के लिए आता है। अम्र वुजूब के लिए आता है। जब अल्लाह किसी बात का हुक्म देता है तो बाय डिफॉल्ट अम्र जो है वुजूब का तकाजा करता है, नहीं वो चीज मैंडेटरी होनी चाहिए। तो इसीलिए तकबीर तहरीमा मैंडेटरी है और इसको फर्ज के अंदर शुमार किया जाता है। क्लियर? दूसरी दलील, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मिफ्ताहुस सलाती अत्तुहूरु व तहरीमुहा अत्तकबीरु, कि नमाज की कुंजी तहारत है और इसकी तहरीम तकबीर है। ठीक है, इससे भी हमें पता चला कि तकबीर क्या है? फर्ज है। जी। जी। वल क़ियाम, दूसरा फर्ज क़ियाम है, यानी फर्ज नमाज और वित्र, इन नमाजों में, और वो जो मुल्हक बफर्ज हों, मसलन जो नमाज इन फर्ज नमाजों या वाजिब नमाजों के मुशाबा हों, मसलन नजर। ठीक है, नमाज नजर, किसी ने नजर मानी कि ए अल्लाह अगर मेरा फला काम हो गया तो मैं 2 रकात तेरी रजा के लिए अदा करूंगा। तो अब अगर उसका काम हो गया तो ये नमाज जो नफल थी उसके ऊपर वाजिब हो जाएगी। हालांकि वाजिब नमाज तो हमारे पास की कौन सी थी? सिर्फ वित्र थी। फर्ज नमाजें 5 और वित्र 1, टोटल कुल मिलाकर ये 6 नमाजें थी। लेकिन अब चूंकि एक नफली नमाज को मैंने अपने ऊपर वाजिब कर लिया, जी, लाजिम कर लिया, नजर मानने की वजह से वो वाजिब हो जाती है। तो चूंकि ये वाजिब हो गई, इसीलिए इस पर अहकाम भी वाजिब के लगेंगे। ठीक है, तो याद रखना, फर्ज और वित्र, और वो नमाज जो वित्र के मुशाबा हो, तो शॉर्ट में हम यूं कह देते हैं कि फर्ज और वाजिब नमाज है। ठीक है, फर्ज और वाजिब नमाजों में कयाम फर्ज है, यानी खड़े होकर पढ़ना फर्ज है। बिला उज्र अगर कोई बैठ कर पढ़ेगा तो उसकी नमाज अदा नहीं होगी। जी, जो शख्स ये फर्ज नमाज को या वाजिब नमाज को बगैर उज्र के, बगैर किसी मजबूरी के बैठ कर पढ़ता है तो उसकी नमाज ही नहीं होगी। अगर जिंदगी में ऐसी नमाजें पढ़ी हैं तो लौटाने की जरूरत है, दोबारा उन नमाजों को पढ़ना पड़ेगा। क्यों?
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا قوموا للہ قانتین، اللہ کے لیے عاجزی کرتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ۔ تو یہاں بھی قوموا فعل امر آیا ہے، اور امر وجوب کا تقاضا کرتا ہے، اسی لیے قیام کرنا نماز کے اندر کیا ہوگا؟ فرض قرار دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ آیت نماز کے متعلق ہی نازل ہوئی ہے، اس سے پتہ چلا کہ قیام نماز کے اندر کیا ہے؟ فرض ہے۔ اب رہی بات نوافل کی، تو یاد رکھنا نوافل کو بغیر عذر کے بھی بیٹھ کر پڑھا جا سکتا ہے، لیکن ثواب آدھا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، کوئی شخص جو ہے 2 رکعت نفل نماز پڑھنا چاہتا ہے، بس سستی کی وجہ سے جو ہے بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے جان بوجھ کے، تو اس کی نماز تو جائز ہو جائے گی، نماز تو ہو جائے گی، کرسی پر بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، لیکن چونکہ اس نے قیام نہیں کیا اس وجہ سے اس کا ثواب آدھا ہو جائے گا۔ ہاں اگر وہ مجبوری کی وجہ سے بیٹھ کے نوافل پڑھ رہا ہے، مثلا گھٹنے میں تکلیف ہے یا کچھ اور بیک کا ایشو ہے وغیرہ، تو اب اگر بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو اس کو، اور جب صحت کے ایام تھے تو وہ کھڑے ہو کر پڑھتا تھا، لیکن مجبوری کی وجہ سے اب بیٹھ رہا ہے، تو اللہ پاک جو ہے اس کو پھر بھی مکمل اجر عطا فرمائے گا، اگرچہ کہ وہ نفل بیٹھ کر پڑھ رہا ہے، لیکن ثواب اس کو کھڑے ہو کر پڑھنے کا ملے گا، اس کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں عذر موجود ہے، اور اگر عذر نہ ہو، مجبوری نہ ہو، پھر بھی بیٹھ کر پڑھتا ہے تو ثواب میں کمی ہو جائے گی۔ یہ صرف نفل کے لیے۔ اگر کوئی فرض نماز کو بغیر عذر کے بیٹھ کے پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہوگی نہیں، آدھا کیا ایک تھوڑا بھی ثواب نہیں ملے گا، نماز ہی نہیں ہوگی، اس کو لوٹانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، والقراءۃ، قراءت کا مطلب ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جس قدر قرآن آسانی سے ہو پڑھو، جس قدر قرآن آسانی سے ہو پڑھو۔ اب مجھے بتلائیں یہاں کوئی مقدار اللہ نے بیان کی؟ نہیں بیان کی جی۔ تو مشہور قول کے مطابق آسانی سے پڑھی جانے والی چیز جو ہے ایک چھوٹی آیت ہے۔ سب سے چھوٹی آیت کون سی ہے؟ مدھامتان، سورہ رحمان میں جی، تو یہ بھی کیا ہے؟ چھوٹی آیت ہے۔ تو اب ایک چھوٹی آیت کے مقدار میں قرآن پڑھنا یہ فرض ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب، بعد میں ضمنی سورہ پڑھنا واجب، یہ واجبات کی بات آگے آئے گی، بات صرف فرض کی چل رہی ہے۔ فرض کے لیے قاعدہ یاد رکھیں کہ نماز میں اگر کوئی فرض چھوٹ جائے تو اس کی کمی سجدہ سہو سے بھی پوری نہیں ہوتی، کیونکہ یہ فرض ہے، اس کو اس مقام پر جب تک ادا نہ کیا جائے نماز مکمل نہیں ہوگی۔ اگر دوران نماز میں آپ کا کوئی فرض چھوٹا، آپ کو یاد آ گیا، تو آپ نے وہ فرض ادا کرنا ہے، اور تاخیر کی وجہ سے سجدہ سہو کرنا ہے، تو آپ کی نماز ٹھیک ہوئی۔ لیکن اگر آپ نے کیا کیا، فرض نماز جو تھی، نماز کے اندر جو فرض تھا اس فرض کو آپ نے کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا، اور نماز ایسی مکمل کر لی، تو وہ نماز آپ کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی، کیونکہ فرض چھوٹ گیا تو اب وہ نماز درست ہی نہیں ہوئی، اس کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، فرض کا قاعدہ یاد رہے گا جی۔ تو اللہ نے فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جس قدر قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو تو پڑھو، اور ہم آسانی سے کم از کم ایک آیت تو پڑھ ہی سکتے ہیں، تو اسی لیے فقہا فرماتے ہیں کہ ایک آیت کی مقدار قرآن پڑھنا یہ فرض ہے۔ ٹھیک ہے، فرض ہے، مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص قرآن میں نماز کے لیے کھڑا ہو گیا اور اس نے صرف ایک ہی آیت پڑھی اللہ اکبر کہنے کے بعد مدھامتان، اور پھر رکوع کر دیا، سجدہ کر دیا، ٹھیک ہے، لیکن آخر میں اس نے سجدہ سہو بھی کیا، کیونکہ اس نے واجبات چھوڑے ہیں۔ کون کون سے؟ ایک سورہ فاتحہ اور ضمنی سورہ، واجبات کی کمی تو سجدہ سہو سے پوری ہو جاتی ہے، تو اس لیے اس کی نماز درست ہو جائے گی، سمجھے؟ اور ایک شخص نے اللہ اکبر کہا اور اکیلا نماز پڑھ رہا ہے اور اس نے قرآن کچھ بھی نہیں پڑھا، بس ایسے ہی کھڑا رہا، تو اس نے قیام کا فرض تو ادا کیا لیکن قرات کا فرض ادا نہیں کیا۔ اب جب وہ سلام پھیرے گا، اگرچہ کہ وہ سجدہ سہو کر لے، اس کی نماز درست نہیں ہوگی، اس کو دوبارہ لوٹانا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے فرض چھوڑا ہے۔ سمجھ میں آئی بات جی؟ پھر فرمایا والرکوع والسجود،
اور چوتھا فرض رکوع ہے، پانچواں فرض سجدہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا رکوع کرو اور سجدہ کرو، یہ بھی فعل امر ہے، اور امر وجوب کا تقاضا کرتا ہے، اس لیے ان دونوں کو بھی کیا کر دیا؟ فرض قرار دے دیا۔ ہر رکعت میں جو دو سجدے فرض ہیں، ایک سجدہ تو قرآن کریم سے ثابت ہے اور دوسرا سجدہ احادیث مبارکہ اور اجماع سے ثابت ہے، ٹھیک ہے؟ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ پہلا سجدہ آقا کے حکم کی تعمیل کے لیے ہے اور دوسرا سجدہ ابلیس کو رسوا اور ذلیل کرنے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا تو فرشتوں نے سجدہ کیا پہلا، جب اللہ نے حکم فرمایا کہ فَاسْجُدُوا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو فرشتوں نے سجدہ کیا۔ پھر جب انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا کہ ہم سب نے تو سجدہ کیا لیکن ابلیس کو توفیق نصیب نہیں ہوئی، تو انہوں نے شکر کے طور پہ دوسرا بھی سجدہ کیا، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے سجدے کی توفیق عطا فرمائے، دو سجدے ہو گئے، ٹھیک ہے؟ تو پہلا سجدہ تو اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اور دوسرا سجدہ ابلیس کو رسوا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو یوں کہہ سکتے ہیں آپ جو ہے پہلا سجدہ سجدہ امر ہے، دوسرا سجدہ سجدہ شکر ہے، لیکن دونوں فرض ہیں، پہلا قرآن سے ثابت ہے، دوسرا اجماع اور احادیث سے ثابت ہے، دونوں فرض ہیں۔ یعنی اگر کسی نے نماز میں صرف ایک سجدہ کیا اور نماز مکمل کر لی تو اس کی نماز نہیں ہوگی، دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ اگر کسی نے ایک سجدہ کیا اور آخر میں سجدہ سہو کر لیا تو بھی اس کو نماز لوٹانی پڑے گی، کیوں؟ کیونکہ سجدہ فرض ہے اور فرض کی کمی واجب یہ سجدہ سہو سے پوری نہیں ہوتی، سمجھے؟ ٹھیک ہے، چلیے جی۔ والقعود الاخیر قدر التشہد، یعنی چھٹا فرض جو ہے تشہد ہے، یعنی قاعدہ اخیرہ قاعدہ اخیرہ میں بیٹھنا ہے تشہد پڑھنے کی مقدار تک، اتنی مقدار بیٹھنا جتنے دیر میں تشہد پڑھ کر آپ فارغ ہو جائیں، اتنی دیر بیٹھنا، یہ کیا ہے؟ فرض ہے، صرف بیٹھنا فرض ہے، تشہد پڑھنا فرض نہیں ہے، صرف خاموش بیٹھنا فرض ہے، تشہد پڑھنا یہ واجب ہے، یہ واجبات میں آگے ذکر آئے گا، ٹھیک ہے؟ صرف بیٹھنا فرض ہے۔ تو التحیات سے لے کر عبدہ و رسولہ تک پڑھنا ممکن ہو تو یہ یہاں تک جو ہے یہ واجب ہے، اور اتنی دیر بیٹھنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اذا قلت هذا او فعلت هذا فقد تمت صلاتک، کہ جب تو یہ کہے یا پھر یہ کرے تو تو نے اپنی نماز کو مکمل کر لیا۔ تو یہاں دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں حدیث میں، اذا قلت کا معنی یہ ہے کہ تم نے تشہد کہا، یعنی تشہد زبان سے پڑھا، او فعلتا یا پھر تم نے کیا، کیا کا مطلب کیا؟ تشہد میں جس طرح بیٹھتے ہیں ویسے بیٹھے رہے، زبان سے کچھ نہیں کہا، تو فقد تمت صلاتک، تو تو نے اپنی نماز کو مکمل کر لیا، ٹھیک ہے؟ تو قلتا او فعلتا سے کیا پتا چل رہا ہے کہ چاہے تشہد کہو یا خاموش رہو نماز ہو جاتی ہے، تو اسی لیے ہم نے یہ اس سے نتیجہ نکالا کہ صرف بیٹھے رہیں گے، بیٹھے رہنا یہ فرض ہے، کہنا فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کہنا فرض ہوتا تو بیٹھنے سے نماز نہیں ہوتی، او فعلتا نہیں فرماتے آقا علیہ السلام، برابر؟ تو اسی لیے بیٹھنا فرض ہے، پڑھنا واجب ہے، ٹھیک ہے؟ نیز حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ جب وہ آخری سجدے سے اپنا سر اٹھا لے اور تشہد کی مقدار بیٹھ جائے پھر اس نے حدث کیا تو اس کی نماز پوری ہو گئی۔ دیکھیے یہاں ایک مسئلہ ذکر کر رہے ہیں کہ ایک آدمی نے نماز کے آخری تک ارکان ادا کیے، سجدے کر لیے، سجدے سے اس نے سر اٹھایا اور بیٹھ گیا، بیٹھنے کے جو مقدار ہے وہ اتنی تھی جتنی دیر میں تشہد پڑھ سکتے ہیں، لیکن ابھی اس نے تشہد نہیں پڑھا اور اس کی گیس پاس ہو گئی جس کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ گیا، تو اس کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو یہ حدیث میں فرمایا کہ اس کی نماز ہو گئی۔ کیوں ہو گئی؟ کیونکہ تشہد میں بیٹھنا فرض تھا،
آخر قاعدہ اخیرہ میں بیٹھنا فرض تھا، تشہد کی مقدار، اور اس نے وہ فرض مکمل کر لیا، اس کی نماز ہو گئی. ٹھیک ہے. خروج بسنعہ جو فرمایا، نماز تمام ہونے کے بعد نمازی کا اپنے کسی اختیاری فعل سے نماز سے باہر نکلنا. ٹھیک ہے. تو جو بھی عمل ہے جس کے ذریعے، اب سلام جو ہے اختیاری عمل ہے، اور اس کے ذریعے نماز ختم ہو جاتی ہے. یہاں تک ہو گئی بات. اب یہ فرائض کی بات ختم ہو گئی. اب واجبات کی بات کرتے ہیں. ہم؟ تو دیکھا آپ نے فرائض کی بھی جو فقہائے کرام نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ یہ چیز فرض ہے، یہ چیز فرض ہے نماز میں، اس کے پیچھے بھی کتنے سارے دلائل ہیں. ہم عموماً جب نماز پڑھتے ہیں تو اتنی توجہ نہیں دیتے، لیکن ان فقہائے کرام کا احسان ہے ہم پر، جو ہے انہوں نے اتنی گہرائی کے ساتھ قرآن سے جو ہے ان مسائل کو نکالا اور ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی، اسپون فیڈنگ کرا دی ہمیں. ہمیں کچھ بھی محنت نہیں کرنی پڑتی. ہم؟ اللہ اکبر، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. ان کے لیے دعا کرتے رہنی چاہیے روزانہ. وواجبها قراءة الفاتحة. اب یہاں سے واجبات کا بیان شروع ہو رہا ہے کہ کون سی چیزیں نماز کے اندر واجب ہیں. دیکھیے فرض میں اور واجب میں فرق کیا ہے. اب ہم نمازوں کی بات نہیں کر رہے، نماز کے اندر جو ارکان ہم کر رہے ہیں، ایکشنز جو ہم کر رہے ہیں، ان کو تقسیم کر رہے ہیں فرض واجب وغیرہ میں. ٹھیک ہے. ڈسیکشن کر رہے ہیں پوری نماز کا، ہر ہر رکن کو سیپریٹ کر رہے ہیں، ہر ایکشن کے اوپر حکم لگا رہے ہیں، کیونکہ جو حکم لگا رہے ہیں اس کے مطابق جو ہے مسئلہ نکلے گا. اب دیکھیے فرض کا کیا حکم تھا، یہ اچھے سے آپ نے یاد رکھنا ہے. فرض کا حکم یہ ہے کہ نماز کے اندر اگر فرض چھوٹ گئے اور نماز مکمل کر لی تو نماز ہوگی ہی نہیں، دوبارہ پڑھنی پڑے گی. اور اگر نماز کے اندر جو ہے فرض چھوٹ گیا تھا لیکن نماز کے اندر ہی یاد آ گیا، مثلا رکوع چھوٹ گیا تھا، ایک آدمی ڈائریکٹ قیام سے سجدے میں چلے گیا، اب اس کے بعد اس کو آخر میں یاد آیا کہ میں نے رکوع نہیں کیا تھا، تو اسے چاہیے کہ نماز میں آخر میں کھڑے ہو جائے، رکوع کرے، پھر بیٹھ جائے، اس کے بعد آخر قاعدہ اخیرہ میں کیا کرے، پھر وہ سجدہ سہو کرے، اتحیات پڑھے، سجدہ سہو کرے، اور پھر نماز مکمل کر لے تو اس کی نماز ہو جائے گی. کیوں ہو جائے گی؟ کیونکہ ہم نے اس فرض کو ریپیٹ کر لیا ہے. اور سجدہ سہو کیوں کیا؟ کیونکہ اس فرض کے ادا کرنے میں تاخیر ہوئی ہے، اس لیے سجدہ سہو کیا. سجدہ سہو کی وجہ سے کمی پوری نہیں ہوتی فرض کی. ٹھیک ہے. لیکن واجب کی کمی پوری ہو جاتی ہے نماز کے اندر، چاہے ایک واجب چھوٹ جائے یا ایک سے زیادہ واجب چھوٹ جائیں، تو اگر نماز کے اندر یاد آ جائے تو سجدہ سہو کر لیں تو نماز مکمل ہو جائے گی. اور اگر سجدہ سہو نہیں کیا، واجبات چھوڑ دیے تھے، تو نماز واجب الادا ہوگی، یعنی ایسی نماز کو لوٹانا پڑے گا. تو کون کون سے واجبات ہیں؟ نمبر 1 قراءۃ الفاتحہ، بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارے نزدیک جو ہے قراءۃ فاتحہ یعنی سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ فرض نہیں ہے بلکہ واجب میں سے. جی. امام شافعی فرماتے ہیں رحمہم اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا رکن ہے، یعنی فرض کے درجے میں. ہم؟ اور امام مالک رحمہ اللہ فاتحہ اور سورت دونوں کو رکن کہتے ہیں، یعنی کہ ضمنی سورے کو بھی. ان کی دلیل کیا ہے؟ حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب وسورۃ معها. یہ امام مالک کی دلیل ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ نماز نہیں ہوتی بغیر سورہ فاتحہ کے اور اس کے ساتھ والی سورت کے. تو سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ والی سورت کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اس سے انہوں نے کیا نتیجہ نکالا کہ یہ سورہ فاتحہ اور ضمنی سورہ واجب ہے. امام مالک رحمہ اللہ کی دلیل. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، صرف سورہ فاتحہ فرض ہے اور ضمنی سورہ جو ہے یہ واجب ہے. دلیل ان کی کیا ہے؟ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اس شخص کی نماز ہی نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. تو اس کے اندر صرف سورہ فاتحہ کا ذکر ہے، اس وجہ سے وہ سورہ فاتحہ کو فرض قرار دیتے ہیں. ہماری دلیل کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، نہ سورہ فاتحہ فرض ہے نہ ضمنی سورہ فرض ہے، بلکہ یہ دونوں واجب ہے. کیوں؟ ہماری دلیل قرآن سے.
قرآن نے کہا فقرؤ ما تیسر من القرآن، کہ قرآن میں سے جتنی آسانی سے تم پڑھ سکتے ہو پڑھو، اور من القرآن یہ مطلق ہے، اس کے اندر کوئی قید نہیں لگائی گئی، لہذا قاعدہ کیا ہے؟ المطلق یجری علی اطلاقہ، کہ مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے، تو اس کا اطلاق کیسا صادق آئے گا کہ منیمم پر وہ اپلائی ہوگا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ من القرآن کا ہے قرآن میں سے، اور قرآن کا منیمم حصہ کم از کم کتنا ہے؟ ایک آیت، قرآن کا جز منیمم کتنا ہے؟ ایک آیت ہے، تو ایک آیت پڑھنا ہمارے نزدیک فرض ہے۔ چونکہ قرآن نے اس کو ڈکلیئر نہیں کیا کہ کتنا حصہ پڑھنا ضروری ہے، لہٰذا ہم نے اس سے کہا کہ قرآن کا منیمم ایک آیت تو پڑھنا فرض ہے۔ لیکن رہی بات سورہ فاتحہ کی، سورہ فاتحہ تو ایک آیت سے زیادہ ہے، اگر ہم سورہ فاتحہ کو فرض قرار دے دیں تو یہ تو کتاب اللہ پر زیادتی ہو جائے گی، خبر واحد کی کتاب اللہ پر زیادتی کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اب حدیث اور قرآن دونوں دلائل کو جمع کرنے کے لیے ہم نے کہا کہ ایک آیت پڑھنا فرض ہے، لیکن سورہ فاتحہ اور ضمنی سورہ پڑھنا واجب ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ حدیث سے وجوب ثابت ہو رہا ہے، واجب ہونا ثابت ہو رہا ہے، جبکہ قرآن سے جو ہے منیمم قرآن یعنی ایک آیت کا پڑھنا فرض ثابت ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو یاد رکھنا سورہ فاتحہ واجب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کی ہر آیت واجب ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے کوئی آیت سورہ فاتحہ کی چھوڑ دی ہو اور جو ہے نماز مکمل کر لی، تو ایسا نہیں، یاد رکھنا سورہ فاتحہ کل کا کل جو ہے واجب ہے، تو اگر اس میں کی ایک آیت بھی کسی کی چھوٹ گئی تو سجدہ سہو آخر میں کرنا پڑے گا۔ آگے دیکھیں، تو قراءۃ الفاتحہ و ضم سورت، اور سورت کو ملانا، ضم یضم کا معنی ہوتا ہے ملانا، مکس کرنا، ٹھیک ہے؟ تو ملانے کا مطلب کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کے ساتھ ہی متصل فوراً بعد دوسرا سورہ کوئی بھی پڑھ لینا، تو ضمنی سورہ بھی کہتے ہیں ہم اس کو۔ پھر اس کے بعد فرمائے وتعیین القراءتی فی الاولین، ہاں دیکھیے، 4 رکعت کی اگر نماز ہے تو پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے خاص کر دینا، تعیین کر دینا، یہ بھی واجب ہے۔ مثلا ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے تو ظہر کی نماز میں پہلی عشاء کی مثال لے لیں آسانی کے لیے، عشاء کی مثال، تو پہلی 2 رکعتوں میں آپ کیا کرتے ہیں؟ قرات کرتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ضمنی سورہ پڑھیں گے، اور بعد والی 2 رکعتوں میں کیا کرتے ہیں؟ تیسری چوتھی میں صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے، برابر؟ اگر کسی شخص نے ایسے کیا کہ پہلی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی، دوسری رکعت میں بھی صرف سورہ فاتحہ پڑھی، تیسری اور چوتھی میں کیا کر دیا؟ اس نے سورہ فاتحہ کے ساتھ ضمنی سورہ ملا لیا، جی، تو یہاں پر یاد رکھنا اس نے واجب کو بدل دیا۔ اصل میں اس کا حق کہاں تھا؟ پہلے تھا تعیین القراءتی فی الاولین، پہلی 2 رکعتوں میں اس کو مقرر کرنا لازم تھا، واجب تھا، تو اس نے یہاں ترک واجب کیا، اس وجہ سے اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہوں۔ وَرِعَایَةُ التَّرْتِیبِ فِی فِعْلٍ مُکَرَّرٍ، جی، اور جو افعال نماز میں مقرر ہیں ان میں ترتیب قائم رکھنا واجب ہے۔ دیکھیے نماز میں مقرر ارکان کون کون سے ہیں؟ ایسے افعال کی 4 قسمیں ہیں۔ اول، جو ہر رکعت میں متعدد ہیں، جیسے کہ سجود، سجدے 2 کرتے ہیں۔ دوسری، جو پوری نماز میں ریپیٹ ہوتے ملٹیپل ہوتے ہیں، جیسے کہ رکعتیں، ٹھیک ہے؟ تو بس ان دونوں طرح کے افعال میں ترتیب واجب ہے، لہٰذا اگر کوئی پہلی رکعت کا ایک سجدہ بھول گیا اور دوسری رکعت میں اسے ادا کر لیا تو نماز تو ہو جائے گی، کیونکہ اس نے فرض تو ریپیٹ کر لیا، ادا کر لیا، لیکن ترتیب ٹوٹنے کی وجہ سے یہ سجدہ سہو لازم ہوگا۔ اسی طرح مسبوق امام کے سلام پھیرنے کے بعد ہمارے نزدیک شروع کی رکعتیں پڑھتا ہے، اگر ترتیب فرض ہوتی تو مسبوق آخری کی رکعتیں ادا کرتا،
हालांकि वो शुरू कहाँ से करता है, पहली रकात से करता है जो उसकी छूटी हुई होती है। तीसरा ये कि हर रकात में जो है बाज अरकान एक एक ही हैं, मसलन क़याम है, रुकू है, ये भी। और चौथी चीज वो जो कुल नमाज में सिर्फ एक ही है, जैसे कि क़दाए आखिरा। बस इन दोनों तरह के अफ़आल में तरतीब फर्ज है। अगर सजदा रुकू से पहले कर लिया तो जायज नहीं है, बल्कि याद आने पर पहले रुकू अदा करेगा, फिर सजदे का इआदा भी करेगा, रिपीट भी करेगा। इसी तरह अगर कायदा के बाद और सलाम से पहले मुफसिदे नमाज पेश आने से पहले इसको याद आ गया कि सजदा तिलावत छूट गया, तो उसको अदा करे और कायदा भी रिपीट करे और सजदे सहव भी करे। अगर रुकू याद आया तो उसके बाद वाले सुजूद के साथ अदा करे, और अगर क़याम या क़िरात याद आए तो पूरी रकात अदा करे। ठीक है, तो तरतीब क्या है, वाजिब है। आगे फरमाते हैं, व तअदीलुल अरकानी, अरकान को जो है इत्मीनान और सुकून के साथ अदा करने को तादील अरकान कहते हैं। और तादील अरकान के मिनिमम मिकदार एक सुबहान अल्लाह कहने के बकदर आज़ा में सुकून होना चाहिए। यानी रुकू में जाए तो कम से कम एक सुबहान अल्लाह की जितनी मिकदार होती है, एक तस्बीह की मिकदार में जो है इत्मीनान से रुकू होना चाहिए, फिर उसके बाद वो खड़ा हो जाए। ठीक है। और सुकून का क्या माना है कि बॉडी का हर हर पार्ट, हर हर जोड़ एक फेल से दूसरे फेल की तरफ ट्रांसफर होने के बाद अपनी जगह पकड़ ले, करार पा ले। यानी उसमें कोई मूवमेंट बाकी ना रहे। यानी कयाम है, कयाम से अब वो रुकू में जा रहा है, अब मूवमेंट चल रही है, मूवमेंट चलते 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 यहाँ रुकू में आके वो ठहर जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर उसके बॉडी के पार्ट्स जो उसके जोड़ हैं वो सुकून इख्तियार करेंगे। तो इसकी मिनिमम मिकदार एक तस्बीह बयान की गई है। ठीक है। अच्छा, याद रखें, तादील अरकान वाजिब तो है, लेकिन इसके छूटने पर सजदे सहव नहीं है। ये बात अच्छी तरीके से याद रखना कि ये एक ऐसा वाजिब है कि इसके छूटने पर आप सजदे सहव नहीं करेंगे। ठीक है। जी, वल क़ुऊदुल अव्वलु वत्तशहुदु, पहला कायदा, कायदाए उला जिसे हम कहते हैं, दो रकात के बाद जो बैठते हैं, ये वाजिब है। एक शख्स ने जो है चार रकात की नमाज की नियत बांधी, पहली रकात पढ़ी, दूसरी रकात पढ़ी, और डायरेक्ट फिर कायदा ना करते हुए तीसरी रकात के लिए खड़ा हो गया और डायरेक्टली जो है तीसरी रकात भी अदा कर ली। तो फिर वो शख्स क्या करे, तो फिर वो नमाज कंटिन्यू करता रहे, चौथी भी पढ़ ले और आखिर में सजदे सहव करेगा, क्योंकि ये पहला कायदा वाजिब था और वाजिब की कमी सजदे सहव से पूरी हो जाती। व तशहुद, और तशहुद पढ़ना ये क्या है, वाजिब है। पहली दो रकातों में उसने कायदे में तो बैठा, लेकिन उसने तशहुद ही नहीं पढ़ा। ठीक है, भूल गया या तशहुद के जगह कुछ और पढ़ लिया, तो ऐसी सूरत में भी सजदे सहव करना पड़ेगा। व लफ्जु अस्सलाम, लफ्ज सलाम ये हमारे नजदीक वाजिब है, क्योंकि ये सुन्नत से साबित भी है कि आका अलैहिस्सलाम नमाज से बाहर निकलने के लिए अस्सलाम लफ्ज इस्तेमाल करते थे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह ये पूरा हम पढ़ते हैं, लेकिन याद रखना सिर्फ अस्सलाम ये वाजिब है। ठीक है, अलैकुम व रहमतुल्लाह, सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, बाकी का जो हिस्सा है ये वाजिब में से नहीं है, सिर्फ लफ्ज सलाम वाजिब है। अगर किसी ने सिर्फ अस्सलाम अस्सलाम कहा तो भी उसकी नमाज हो गई, क्योंकि उसने वाजिब अदा कर लिया। बाकी वाला जो पार्ट है वो सुन्नत है। तो देखिए कितनी बारीकी है इसके अंदर। एक तीन बातें मैं इसमें बता देता हूँ। एक, कि अपने अमल से नमाज से बाहर निकलना ये फर्ज है। दूसरा, लफ्जे सलाम के जरिए नमाज से बाहर निकलना ये वाजिब है। तीसरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह ये पूरा कहना ये सुन्नत है। ठीक है। व कुनूतुल वित्री, और वित्र की जो दुआ कुनूत है ये भी हमारे नजदीक वाजिब है। ठीक है।
جی، یاد رکھنا نماز وطر میں دعائے قنوت پڑھنا یا کوئی اور دعا ہو وہ پڑھنا، اسی طرح عیدین کی 6 تکبیریں یہ واجب ہیں، اور 6 تکبیریں مل کر یہ واجب ہوا ایسا نہیں، بلکہ ان میں کی ہر تکبیر کیا ہے، یہ واجب ہوتی ہے۔ ایک بھی تکبیر چھوٹے گی تو سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ اسی طرح وَتَكْبِيرَاتُ الْعِيدَيْنِ وَالْجَهْرُ، کیا فرمایا؟ عیدین کی تکبیرات، والجہر، جہر کا مطلب زور سے بلند آواز سے تلاوت کرنا۔ تو دیکھیے، جہر سے مراد زور سے پڑھنا ہے۔ جو رات کی نمازیں ہیں جو رات سے ملی ہوئی ہیں ان میں قرات زور سے کی جاتی ہے عموماً، جیسے کہ مغرب، عشاء اور فجر۔ اسی طرح جمعہ کی نماز زور سے پڑھی جاتی ہے، عید کی نماز زور سے پڑھی جاتی ہے۔ تو جو نمازیں جہرن پڑھی جاتی ہیں، اگر کوئی اس کو سرن پڑھ لے یعنی آہستہ پڑھ لے، مثلا اس نے جو ہے عشاء کی نماز شروع کر دی اور جو ہے زور سے پڑھنا تھا، اس نے جو ہے آہستہ پڑھ لی، میں امام کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اس نے جو ہے زور سے قرات نہیں کی، تو اب کیا ہوا؟ چونکہ اس نے جہر کو چھوڑ دیا تو یہ واجب تھا اور اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ وَالْإِسْرَارُ فِي مَا يُجْهَرُ، یعنی جہری نماز میں سری کے طور پر آپ نے پڑھا اور سری نماز میں جہری کی طرح پڑھا۔ وَيُسَرُّ، یعنی کہ عصر کی نمازیں کسی شخص نے جو ہے غلطی سے زور سے جو ہے تلاوت شروع کر دی عصر میں، تو اب اس نے کیا کیا کر دیا؟ سری کو جہری سے بدل دیا اور جہری کو سری سے بدل دیا، تو یہ عمل کرنے کی وجہ سے بھی واجب ترک ہوگا، ٹھیک ہے؟ سری نماز میں سرن پڑھنا جیسے کہ ظہر اور عصر ہے، خاموشی سے پڑھنا یہ واجب ہے، اور جہر میں جہری نماز میں مغرب، عشاء اور جو فجر ہے اس میں زور سے پڑھنا واجب ہے۔ تو اگر آپ نے زور سے ان نمازوں میں نہیں پڑھا تو بھی سجدہ سہو، اور اگر ظہر عصر میں زور سے پڑھ لیا تو بھی سجدہ سہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ واجبات ختم ہو گئے۔ وَسُنَنُهَا، اور اس کی سنتیں، رفع الیدین للتحریمتی، جی اب دیکھیں تکبیر تحریمہ کے بعد ہم تکبیر تحریمہ، اب یہاں تک تو انہوں نے کیا ذکر کر دیا؟ فرائض کا بیان ہو گیا، اس کے بعد واجبات کا بیان ہو گیا، اب یہاں سے نماز کی سنتوں کا بیان کر رہے ہیں۔ سنن یہ جمع ہے سنتن کی، اور سنت سے مراد ہے کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواظبت کی ہو، یعنی کنٹینیوٹی کے ساتھ ہمیشہ اس کو کیا ہو، اور کبھی عذر کی وجہ سے اس کو چھوڑ بھی دیا ہو، جیسے کہ ثنا ہے، تعوذ ہے، یہ چیزیں سنت کہلاتی ہیں۔ اب یہاں فرما رہے ہیں رفع الیدین للتحریمتی، تحریمہ کے لیے، تکبیر تحریمہ کے لیے دونوں ہاتھوں کا اٹھانا، یہ کیا ہے؟ دونوں ہاتھوں کا اٹھانا سنت۔ وَنَشْرُ أَصَابِعِهِ، اور انگلیوں کو کھلا رکھنا، دیکھیے اللہ اکبر کہتے وقت انگلیاں ایسے ہلکی سی کھلی رہیں، جی ایک دم ایسے چپکا کے نہ ہو، یہ بالکل جڑی ہوئی ہیں، یہ ہلکی سی کھلی ہوئی ہیں، تو اللہ اکبر اس طرح کھلا رہنا یہ مسنون ہے، سنت ہے۔ سنت کا حکم کیا ہے؟ کہ نماز کے اندر اگر کوئی شخص سنت چھوڑ دے غلطی سے تو اس کے لیے سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں سنت ترک کرنے کی وجہ سے ثواب میں کمی آ جائے گی، لیکن اگر جان بوجھ کر چھوڑتا ہے تو پھر اس کو نماز لوٹانی پڑے گی۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مروی ہے کہ اذا کبر للصلاة نشر اصابعه، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہتے تو اپنی انگلیوں کو کھلا رکھتے۔ تو نشر اصابع کا طریقہ یہ ہے کہ ہتھیلیوں کو اور انگلیوں کو قبلہ رخ رکھے، ان کو ٹیڑھا نہ کریں، یعنی تکبیر کہتے ہوئے ایسے ٹیڑھا نہیں کرنا ہے ہاتھ کو، ہاتھ دونوں ایسے سٹریٹ ہونے چاہیے فیسنگ ٹورڈز قبلہ، اس طریقے سے، ٹھیک ہے؟ ان کو ٹیڑھا نہیں کرنا ہے، اور بہت زیادہ کشادہ بھی نہیں کرنا ہے، اس طرح سے پوری انگلیاں ایسے کھولنا نہیں ہے، اتنا بھی کشادہ نہیں کرنا ہے، بلکہ اپنی ریگولر حالت پہ بس اس کو چھوڑ دیں، زیادہ دبائیں نہیں، زیادہ سٹریچ بھی نہ کریں، بس ہلکے سے یوں کر لیں اور سٹریٹ رکھیں، اللہ اکبر کہیں، ٹھیک ہے؟
ववदउ यमीनिही अला यसारिही तहत सुर्रतिही। वदअ का माना है रखना। अच्छी, एक मिनट, इससे पहले हमारा क्या है, ये इबारत रह गई ना। वजहरुल इमामी बित्तकबीर। जी, इमाम का तकबीरों को जोर से पढ़ना, यानी इमाम जब भी अल्लाहु अकबर कहता है, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर, तो ये जो तकबीरात इमाम कहेगा, इमाम के लिए ये तकबीर जोर से कहना ये सुन्नत है। वस्सनाउ वत्तअव्वुज़ु, नमाज के शुरू में सना पढ़ना, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, ये सना पढ़ना ये सुन्नत है, सुन्नत है। और फिर उसके बाद मसलन अगर किसी ने सना नहीं पढ़ी, डायरेक्टली ताउज़ पढ़कर क़िरात शुरू कर दी, तो अब उसको सना रिपीट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो सुन्नत उसकी तर्क हो गई। व ताउज़ यानी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये कहना भी सुन्नत है। व तस्मीयतु, तस्मिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहने को कहते हैं, ये भी सुन्नत है। व तअमीनु सिर्रन, और आहिस्ता से आमीन कहना ये सुन्नत है हमारे नजदीक। देखिए, सूरह फातिहा के बाद आमीन कहना ये सुन्नत है। हदीस पाक में आता है कि जब इमाम सूरह फातिहा से फारिग होता है, तो फरिश्ते इमाम के साथ क्या कहते हैं, आमीन कहते हैं। तो जो मुक्तदियों की आमीन फरिश्तों की आमीन से मिल जाए, मुशाबा हो जाए, तो उसकी मगफिरत कर दी जाती है। तो ये बहुत फजीलत वाली शय है आमीन कहना। अब सवाल है, जोर से कहना चाहिए कि आहिस्ता कहनी चाहिए? तो याद रखने, हमारे नजदीक आहिस्ता आमीन कहना ये सुन्नत है, जोर से आमीन कहना दुरुस्त नहीं है। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं कि ये जो है मनसूख है। क्यों मनसूख है? वजह ये है कि पहले जमाने में हुजूर अलैहिस्सलाम इब्तिदा में नमाज की तालीम की खातिर बास चीजें जिन्हें आहिस्ता पढ़ा जाता है उसको जोर से पढ़ा करते थे। यानी जोर से सना पढ़ते थे, जोर से तावुज पढ़ते थे, जोर से तस्मिया पढ़ते थे, तामीन भी जोर से पढ़ी जाती थी। ठीक है। जब लोगों को ये ट्रेनिंग हो गई, लोग सीख चुके कि भाई ये अच्छा, नमाज में सना भी पढ़ी जाती है, तावुज भी पढ़ा जाता है, क्योंकि जोर से आका अलैहिस्सलाम पढ़ेंगे तभी तो पीछे वाले सुन के समझ पाएंगे कि कौन सी चीज कैसे पढ़नी है और किस सीक्वेंस से पढ़नी है, किन कलिमात से अदा करना है। तो ये सारी चीजें तरबियत की खातिर थी। ठीक है, तालीम के लिए था। जब तालीम मुकम्मल हो गई तो आका अलैहिस्सलाम ने फिर इनको जोर से कहना बंद कर दिया। सना भी आहिस्ता, तावुज आहिस्ता, तस्मिया आहिस्ता, और तामीन भी आहिस्ता, यानी आमीन कहना। ठीक है। बाज लोग अभी भी क्या करते हैं, जोर से आमीन कहते हैं। उनके अपने दलाइल हैं, लेकिन हमारे नजदीक यह हुक्म मनसूख है, हम आमीन आहिस्ता कहेंगे। ववदउ यमीनिही अला यसारिही तहत सुर्रतिही, सुर्रा कहते हैं नाफ को, ठीक है, बेली बटन को सुर्रतुन कहते हैं। तो कहते हैं ववदउ यमीनिही, और हाथ का रखना, यमीन सीधे हाथ को कहते हैं, यसार लेफ्ट हैंड को कहते हैं। वदउ यमीनिही अला यसारिही, सीधे हाथ को उल्टे हाथ के ऊपर रखना, तहत सुर्रती, नाफ के नीचे। यानी हाथ बांधने का तरीका बता रहे हैं कि लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड रखना है और नाफ के नीचे हाथ बांधना है। तो ये मर्दों के लिए है, तो ये भी क्या है, सुन्नत है। जी। हम्म। अल्लाह अकबर। देखिए, इस इबारत के तहत मुसन्निफ ने तीन मसले जिक्र किए हैं। पहला मसला कि नमाज में हाथ छोड़ा जाए या हाथ बांधा जाए। तो मुसन्निफ फरमा रहे हैं कि हाथ बांधना है। ठीक है, हाथ बांधना है। इमाम मालिक रहमहुल्लाह के नजदीक हाथ को छोड़ना, इरसाल कहते हैं इसको, यानी दोनों हाथ को ऐसे ही छोड़ देना। हाथ बांधना नहीं, बल्कि हाथ छोड़ देना, बिल्कुल ऐसे नीचे की तरफ लटका देना। तो इरसाल यदैन कहते हैं इसको। तो हाथों का छोड़ना इमाम मालिक के नजदीक सुन्नत है। इसलिए आपने हरमैन में देखा होगा, बाज लोग जो है दोनों हाथ छोड़कर नमाज पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि इमाम मालिक के नजदीक हाथ छोड़ना सुन्नत है। हमारे नजदीक हाथ बांधना सुन्नत है। ये इमाम मालिक के नजदीक जो है दोनों चीजें हैं। वो फरमाते हैं चाहे तो बांध ले, चाहे तो छोड़ दे। ठीक है, ये रुखसत के हुक्म में है, ऐसा फरमाते हैं। हमारी दलील ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर मुदावमत फरमाई है, यानी हमेशगी इख्तियार की थी।
اور فرمایا ان معشر الانبیاء امرنا بان ناخذ شمائلنا بایماننا فی الصلاۃ، کہ ہم انبیاء کی جماعت کو حکم دیا گیا کہ ہم نماز میں اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑیں۔ تو یہ دلیل ہے ہماری کہ انبیاء کو جب اس بات کا حکم دیا گیا ہے تو انبیاء کا طریقہ ہمارے لیے تو سنت ہے، اسی لیے ہاتھ باندھنا ہمارے نزدیک سنت ہے۔ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہو كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى فرآه النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى، کہ وہ نماز پڑھتے تھے انہوں نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں پر رکھا۔ ٹھیک ہے، پہلے جو ہے عبداللہ بن مسعود جو ہیں انہوں نے کیا کیا تھا، اپنا بایاں ہاتھ لیفٹ ہینڈ جو ہے دائیں پر رکھ دیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ان کا دایاں ہاتھ بائیں پر رکھ دیا، ایسے چینج کر دیا پوزیشن۔ تو اگر یہ سنت نہ ہوتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی ترتیب نہ بتاتے، ورنہ اس کا ان دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دینے کا حکم دیتے۔ تو یہاں چھوڑنا اہم نہیں ہے بلکہ باندھنا اہم ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تمام دلائل امام مالک رحمہ اللہ کے خلاف حجت بنیں گے۔ اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ کی موطا کے اندر بھی ایک حدیث ہے، رفع الید علی الید، کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھنا۔ ٹھیک ہے، جبکہ ارسال کے متعلق کوئی حدیث موطا شریف میں نہیں ہے، تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب ارسال کی کوئی حدیث موجود نہیں ہے تو پھر اس کو رخصت کیسے ہو سکتی ہے، ہاتھ باندھنا ہی سنت قرار دیا جائے گا۔ تو افضل یہی ہے۔ ہاتھ باندھنے کے اندر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہاتھ کہاں رکھا جائے، سینے پر رکھا جائے، پیٹ کے اوپر رکھا جائے، ناف کے اوپر رکھا جائے یا ناف کے نیچے ہو، یہ ساری مسائل ہیں۔ تو اس میں دیکھیں ہمارے نزدیک، احناف کے نزدیک زیر ناف ہاتھ باندھنا یہ سنت ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک سینے پر ہاتھ باندھنا افضل ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں مروی ہے کانا یدعو علی الصدر وهو فی الصلاۃ، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں سینے پر ہاتھ رکھتے تھے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ تو احناف جو کہتے ہیں کہ سرہ کے نزدیک یعنی کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یہ افضل ہے، اس کی ایک وجہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اثر ہے کہ ان من السنتی وضع الکف علی الکف تحت السرہ، کہ سنت میں سے یہ ہے کہ ایک ہاتھ کا دوسرے ہاتھ پر، یعنی کس طرح سے ہاتھ رکھنا، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ تو اس سے جو ہے ثابت ہوتا ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا سنت ہے۔ اسی طرح حضرت امام ابراہیم نخعی رحمہ اللہ، ان سے بھی ایک روایت ایسی ہی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایسی ہے۔ اور دوسرا ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یہ تعظیم کے زیادہ قریب ہے، لہٰذا جو ہے یہ افضل ہے۔ اور امام شافعی نے جس حدیث سے استدلال کیا ہے محدثین کے نزدیک اس کی سند ضعیف ہے، لہٰذا وہ قابل حجت نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ کہ ہاتھ کیسے رکھا جائے، تو یاد رکھیں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنے کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے، تو فرماتے ہیں کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے اس طرح اس کی پشت پر رکھیں، گٹھے پر۔ ٹھیک ہے، اور انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے، یہ انگوٹھا اور جو چھوٹی انگلی سے حلقہ بنا لینا ہے، کلائی کو پکڑ لینا ہے، اور اوپر کی جو 3 انگلیاں ہیں یہ اوپر ہوں، یہ بچھا دینا ہے۔ ٹھیک، احناف اسی کو اختیار کرتے ہیں کیونکہ احادیث میں اخذ کا لفظ بھی ہے اور وضع کا بھی لفظ ہے۔ تو اخذ کا معنی ہوتا ہے لینا، پکڑنا، اور وضع کا معنی رکھنا ہوتا ہے۔ تو جب ہم اس طرح کرتے ہیں، دیکھیے اخذ کا معنی ہے پکڑنا، وضع کا معنی ہے رکھنا۔ اگر میں ہاتھ ایسے رکھ دوں تو یہ صرف رکھنا کہلائے گا، پکڑنا نہیں کہلائے گا، تو ایک حدیث پر عمل نہیں ہوا۔ اگر میں ایسے پکڑ لوں تو یہ پکڑنا کہلائے گا، رکھنا نہیں کہلائے گا، تو ایک حدیث پر عمل نہیں ہوا۔ تو دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے تو احناف نے کہا کہ ان 2 انگلیوں انگوٹھا اور چھوٹی انگلی سے آپ پکڑ لیں اور 3 انگلیوں کو بچھا دیں، تو یہ رکھنا اوپر ہے پکڑنا نیچے ہے، تو دونوں حدیثوں پر عمل ہو گیا۔ سبحان اللہ، دیکھیں فقہائے کرام کیسے ذہین تھے، کیسی پیاری تطبیق فرمایا کرتے تھے۔
ٹھیک ہے، احادیث جب آپس میں متعارض ہوں، دلائل آپس میں ٹکراتے ہوں، تو تطبیق والی صورت زیادہ افضل ہوتی ہے ترک کے مقابلے میں، ٹھیک ہے۔ چلیے ابھی یہیں پر ہم اس کو روک دیتے ہیں، باقی پھر انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں شامل کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔